بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امن معاہدے اور انٹرا افغان مذاکرات کے آغاز میں مدد کی۔ افغانستان میں تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، سیاسی تصفیہ ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم سے مسعود فاؤنڈیشن افغانستان کے سربراہ احمد ولی مسعود نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے احمد ولی مسعود کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ملاقات کے دوران افغان امن عمل اور پاکستان کے کردار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے۔ کسان تحریک پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے بھی مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ بھارت میں کسان تحریک زور و شور سے جاری ہے۔ زرعی قوانین کا انفاذ مودی سرکار کے لیے درد سر بن گئی۔ حکومتی عہدیداروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی حالات کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کیپٹن امرندر سنگھ نے گزشتہ روز راجدھانی چندی گڑھ میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں جا کر کسانوں سے ملاقات کی اور ان سے مذاکرات کیے۔ کسانوں کے دھرنے کے مقام کا دورہ کرنے کے بعد امرندر سنگھ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا اور اپنے دورے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مودی حکومت سے تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کی اپیل کر دی۔ اپنے پیغام میں انہوں نے مودی حکومت کو خبردار کیا کہ کسانوں کی تحریک کو ہلکا نہ لے۔ انہوں نے لکھا کہ تمام عمر کے افراد ان کسان مخالف قوانین کے خلاف پورے ہندوستان میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ افغانستان میں رہتا ہے تو ہم بھی رہیں گے۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد نیٹو کے دفاعی وزراء نے افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اس کے تحت ہونے والی 2 روزہ ورچوئل کانفرنس میں افواج کے ممکنہ انخلاء کا جائزہ لیا گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدہ کیا تھا اور افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء کا اعلان کیا تھا۔ نئی امریکی انتظامیہ افغانستان میں فوجیوں کی موجودگی کا جائزہ لے رہی ہے، تاہم نیٹو کے دوسرے ممبرز اصرار کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ افغانستان میں رکتا ہے تو وہ بھی رکیں گے۔ جرمن چانسلر کا ایرانی صدر حسن روحانی سے ٹیلی فونک رابطہ، جوہری معاہدے پر گفتگو۔ جرمن چانسلر انگلا مورکل نے ایرانی صدر حسن روحانی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ برلن سے حکومتی ترجمان کے مطابق انگلا مورکل نے صدر حسن روحانی سے ایرانی جوہری معاہدے پر بات چیت کی۔ انگلا مورکل نے گفتگو کے دوران ایران کے جوہری معاہدے پر عمل درآمد سے پیچھے ہٹنے پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ مسئلے کے سفارتی حل اور اعتماد سازی کے لیے ایران مثبت اشارہ دے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران کو جوہری معاہدے کی پاسداری پر واپس آنا چاہیے۔ ناسا کا نیا روبوٹ لینڈنگ کے قریب پہنچ گیا۔ مریخ کی سطح کے تجربے کے لیے ناسا کا نیا روبوٹ لینڈنگ کے قریب پہنچ گیا۔ ناسا کا نیا روبوٹ زمین سے 470 ملین کلومیٹر کا فاصلہ 7 ماہ میں طے کر کے اب مریخ پر لینڈنگ کے قریب پہنچ گیا۔ روبوٹ مریخ پر لینڈنگ کے بعد وہاں زندگی کے آثار کی تلاش اور چٹانوں اور مٹی کے نمونے لے کر واپس آئے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مشن کامیابی سے مریخ پر لینڈنگ کر گیا تو سیارے پر زندگی کی تلاش کا شاندار موقع فراہم ہو جائے گا۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف عوامی احتجاج کئی شہروں تک پھیل گیا۔ میانمار کے دارالحکومت ینگون میں فوج کے اقتدار پر قبضے کے خلاف مظاہرین نے فوجی قافلوں کو روکنے کے لیے گاڑیاں بیچ سڑک پر کھڑی کر دیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مظاہرین پر شیلنگ کی اور ربڑ کی گولیاں برسائیں۔ واضح رہے کہ میانمار نے فوجی اقتدار پر قبضہ کر کے آنگ سان سوچی سمیت کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ ابوظہبی میں الیکٹرک بسوں کا آغاز۔ ابوظہبی میں الیکٹرک بسوں کا آغاز ہو گیا۔ یہ بس تیز رفتار چارجنگ سسٹم کی حامل جدید لیتھیم بیٹریوں کی مدد سے چلائی جائیں گی۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ مذکورہ بیٹریاں 25 سال تک محفوظ ہیں اور ان بیٹریوں کے باعث یہ بسیں ماحول دوست بھی ہیں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے قریب زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل کٹ گئی، جس کے باعث انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہو گیا۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق 24 ٹیرا بائٹ انٹرنیٹ ڈیٹا کیبل کٹنے سے نیٹ کی رفتار سست روی کا شکار ہے۔ انڈسٹری ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کیبل کی مرمت میں تقریباً 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔
محمد علی صدپارہ کے بیٹے نے والد کی موت کی تصدیق کر دی۔ معروف کوہپیما محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ نے اپنے والد کی موت کی تصدیق کر دی۔ اسکردو میں صوبائی وزیر راجہ ناصر علی خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک کے مشہور اور عالمی شہرت یافتہ کوہپیما محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ نے اپنے والد کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی صدپارہ اپنے 2 غیر ملکی ساتھیوں کے ہمراہ K2 کی مہم جوئی کے دوران لاپتہ ہوئے۔ مجھے اور کئی انٹرنیشنل کوہپیماؤں کو یقین ہے کہ انہیں K2 سر کرنے کے بعد واپسی پر حادثہ پیش آیا اور جس بلندی پر حادثہ ہوا تھا وہاں چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مصری دارالحکومت قاہرہ میں عرب لیگ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے شاہ محمود قریشی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری جنرل عرب لیگ کی ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال، اہم علاقائی امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان عرب لیگ کے رکن ممالک کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ عرب لیگ کے رکن ممالک سے پاکستان کے مضبوط روابط ہیں۔ پاکستانی تارکین وطن کی کثیر تعداد عرب ممالک میں مقیم ہے۔ محمد علی صدپارہ اور ساجد صدپارہ کے لیے سول اعزاز کا اعلان۔ وزیر سیاحت گلگت بلتستان ناصر علی خان نے محمد علی صدپارہ اور ساجد صدپارہ کے لیے سول اعزاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسکردو ایئرپورٹ کو علی صدپارہ سے منسوب کرنے کی تجویز دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر سیاحت گلگت بلتستان ناصر علی خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت، پاک فوج اور لاحقین نتیجے پر پہنچے ہیں کہ لاپتہ کوہپیما دنیا میں نہیں رہے۔ محمد علی صدپارہ اور ساجد صدپارہ کو سول اعزاز سے نوازا جائے گا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سابقہ ملکیت میں رہنے والا اٹلانٹک سٹی کا پلازا ہوٹل دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ صدر بننے سے پہلے رائل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے 1984 میں یہ ہوٹل کھولا تھا، لیکن 2009 میں بینک دیوالیہ ہونے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوٹل کی ملکیت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ یہ عمارت 2014 سے بند تھی۔ اٹلانٹک سٹی کے میئر کا کہنا ہے کہ عمارت کی خستہ حال ہونے پر حفاظتی اقدامات کے تحت عمارت گرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب سے تعلقات میں اہم فیصلہ کر لیا۔ جو بائیڈن صرف سعودی شاہ سلمان سے ہی رابطہ کریں گے۔ یہ اعلان وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین سیکی نے نیوز بریفنگ میں کہا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے اقتدار ختم ہونے پر سعودی حکومت سعودی عرب سے تعلقات اور سفارتکاری سے متعلق پیش رفت ہوئی ہے۔ جین سیکی نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کا یہ اقدام ہم منصب سے ہم منصب مصروفیات اور رابطے کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف بھارتی کسانوں کا ملک گیر احتجاج، ٹرینوں کو روک لیا گیا۔ انتہا پسند اور متعصب مودی کے کالے زرعی قوانین کے خلاف بھارتی کسانوں کا ملک گیر احتجاج کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ کسانوں نے 4 گھنٹے تک ریل روک کر مودی کے خلاف احتجاج کیا۔ مودی سرکار نے کسانوں کی ہڑتال اور مظاہروں کو روکنے کے لیے نیم فوجی دستے تعینات کر دیے، جبکہ بیشتر ریلوے اسٹیشنز پر پولیس بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ سینٹ الیکشن، جہانگیر ترین کا حفیظ شیخ کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ طویل عرصے سے سیاست سے آؤٹ پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین سینٹ الیکشن سے قبل سرگرم ہوئے ہیں اور انہوں نے سینٹ الیکشن میں حفیظ شیخ کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلا دیا۔ سعودی دارالحکومت کا مشہور شاپنگ مال سیل۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس سے متعلق حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں ریاض میں قائم مارینا شاپنگ مال سیل کر دیا گیا۔ سعودی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ ریاض میونسپلٹی کے تعاون سے مشترکہ تفتیشی ٹیم نے مال میں سنگین SOPs کی خلاف ورزیاں دیکھی، جس کے بعد ایکشن لیا گیا۔ وزارت کے مطابق متعلقہ انتظامیہ نے اس سے قبل بھی متعدد بار وارننگ جاری کی، لیکن اس کے باوجود سنجیدہ نہیں لیا گیا، جس کے بعد مال کو سیل کر دیا گیا۔ ٹیکنالوجی کمپنی ایمیزون کے بانی جیف بیزوس 6 ہفتوں بعد دوبارہ دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایمیزون کے چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO جیف بیزوس سر فہرست آ گئے۔ انہوں نے لگ بھگ 6 ہفتے بعد ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کے بانی ایلون مسک کو پیچھے چھوڑ دیا اور پھر سے دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے۔
غیر ملکی ایئر لائن نے 100 سے زائد بھارتی ایئر ہوسٹس کو نوکری سے نکال دیا۔ جرمن ایئر لائن نے بھارت سے تعلق رکھنے والی اپنی 103 ایئر ہوسٹس کو نوکریوں سے نکال دیا۔ ایئر ہوسٹس نے ادارے کے سامنے کچھ شرائط رکھی تھی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایئر لائن نے بھارت میں اپنے 140 افراد پر مشتمل عملے میں سے 103 ایئر ہوسٹس کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ معاہدے کی توسیع کے موقع پر ملازمت کی گارنٹی مانگی تھی، جس پر ادارے نے ان کے معاہدے میں مزید توسیع سے انکار کر دیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔